السلام علیکم ناظرین، میں آرجو انصاری اس نئے انفارمیشن والی ویڈیو میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو آئیے بنا زیادہ بات کیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ پچھلے ایپیسوڈ کا سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جن کی سخاوت مشہور ہے؟ آپ کے آپشن تھے یہ: اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیے تھے۔ صحیح جواب ہے اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جن لوگوں نے کمنٹ میں صحیح جواب دیے ہیں ان کا نام ہے ساحل ٹیلر، فرحہ بانو سمو، محمد طارق اعظمی۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کمنٹ میں سب سے پہلے جواب دینے کے لیے۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ آپ کے آپشن: اے غریب پر، بی پاگل پر، سی صاحب نصاب پر، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی صاحب نصاب پر، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ 5 پوائنٹ چاندی جو کہ 653.184 گرام ہوئی۔ اس حساب سے آج 59,000 روپے میں چاندی ہے تو 52 تولہ 5 پوائنٹ چاندی کی رقم جو کہ تقریباً 38,537 روپے بنے گی۔ سونے چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ قربانی کے دنوں میں چاندی کی قیمت معلوم کر کے حساب لگا لیجئے۔ 38,537 روپے یہ آج کی قیمت ہے۔ اگر قربانی کے دنوں میں 52 تولہ 5 پوائنٹ چاندی کی قیمت موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزارنا ضروری نہیں۔ جس کے پاس 38,537 روپے کیش یا اتنے کا سونا چاندی یا حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی سامان ہے تو قربانی واجب ہے۔ یوں ہی سال بھر تو فقیر تھا مگر قربانی کے 3 دنوں میں کہیں سے اسے 38,537 روپے مل گیا، قربانی واجب ہو گیا۔ صاحب نصاب عورت پر خود اس کے نام سے قربانی واجب ہے۔ مسافر اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ بہار شریعت حصہ نمبر 15 صفحہ نمبر 132 میں ہے۔ عورت کے پاس زیور ہے مگر شوہر صاحب نصاب نہیں، یعنی 38,537 روپے کا مالک نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب ہے، مرد پر نہیں۔ اسی طرح مسافر یعنی جو کہ اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور گیا اور وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنا تھا تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو قربانی واجب ہے۔ قربانی وہ پردیش میں بھی کرا سکتا ہے یا اس کے گھر پر ہی کوئی اس کے نام سے کرا دے مگر اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ دونوں صورتوں میں قربانی ہو جائے گی۔ یوں ہی مسافر اگر پھر بھی قربانی کرانا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، نفل ہو جائے گی اور ثواب ملے گا۔ رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، کتابیں، سفر کے لیے سواریاں، گھریلو سامان حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔ بہار شریعت حصہ نمبر 15 صفحہ نمبر 133۔ مکان 10 کروڑ کا ہو، گاڑیاں اپنے لیے 10 رکھی ہوں، پھر بھی حاجت اصلیہ میں داخل ہے، یعنی ان پر نہ زکوٰۃ ہے اور نہ اس سے قربانی واجب ہوگی۔ مگر شریعت نے جن چیزوں کو جائز نہیں رکھا ان کا رکھنا حاجت اصلیہ میں داخل نہیں۔ مثلا کسی نے اپنے گھر میں 38,537 روپے کی ٹی وی رکھی ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور قربانی بھی فرض ہے۔ جو کہ صاحب نصاب ہے اس پر ہر سال قربانی واجب ہے، اسے ہر سال اپنے نام سے قربانی کرنی ہوگی۔ کچھ لوگ ایک سال اپنے نام سے قربانی کرتے ہیں، دوسرے سال اپنے بیوی بچوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ انوار الحدیث صفحہ نمبر 363 میں ہے۔ اسی طرح عوام میں یہ بھی مشہور ہے، پہلی قربانی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کرنی چاہیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جیسا میں پہلے بتا چکی ہوں، اگر استطاعت ہو
تو 2 قربانی کا انتظام کریں، ایک اپنے نام سے اور ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے، یہ اچھا ہے۔ اور اگر خود پر قربانی واجب ہے اور ایک ہی قربانی کرتا ہے مگر کسی اور کے نام سے تو واجب کا ترک ہوا، گنہگار ہوگا۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر 12 کے غروب آفتاب تک ہے، مگر جانور رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ بہار شریعت حصہ نمبر 15 صفحہ نمبر 136 میں ہے۔ گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہاں سورج نکلنے کے ساتھ ہی قربانی ہو سکتی ہے، مگر شہر میں جب تک کہ پہلی نماز نہ ہو جائے قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے اس نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کا گوشت تو کھا سکتا ہے مگر قربانی دوسری کرنی ہوگی ورنہ گنہگار ہوگا۔ یوں ہی اگر دن میں قربانی کرنے والا نہ ملا یا کسی طرح کی پابندی لگی ہوئی ہے تو رات میں قربانی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ جانوروں کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال، گائے بھینس 2 سال، بکرا بکری 1 سال، بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر سال بھر کے برابر دکھتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ بہار شریعت حصہ نمبر 15 صفحہ نمبر 139 میں ہے۔ جانوروں کی جو عمر بتائی گئی اس میں 1 دن بھی کم ہوگا قربانی نہیں ہوگی۔ مثلا کسی بکری نے بچہ تیسری بقرہ عید کو دیا تو اگلے سال پہلے اور دوسرے دن بھی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دوسرا بقرہ عید کو وہ پورا 1 سال کا ہو گیا تو اب تیسری کو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، جانور بیچنے والے اکثر جھوٹی قسمیں کھا کر یا یہ کہہ کر گھر کا فلاں جانور ہے 1 سال کا پورا ہو چکا ہے بیچ دیتے ہیں۔ آپ نے خرید لیا مگر کئی لوگوں نے دیکھنے کے بعد بتایا وہ 1 سال کا نہیں ہے، تو اگر وہ لوگ جانوروں کی اچھے جانکار ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، لہٰذا جانور جانچ کے ساتھ لیں۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ اسلام میں سب سے پہلے نماز جنازہ کس کی پڑھی گئی؟ آپ کے آپشن: اے مروان بن حکم، ہارون رشید عباسی، عمر بن عبد العزیز، اسد بن جراح۔ اور ناظرین، اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ امید کرتی ہوں یہ نئے انفارمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔